تو دوسرے نمبر پہ پیسہ کس چیز پہ خرچ کرنا ہے بھائی؟ اور پہلے نمبر پہ جو چیز بیان کرنی تھی وہ میں نے کی نہیں، اس لیے کہ اس کی ضرورت ہر ایک کو ہوتی نہیں ہے. جیسے حدیث میں آیا ہے اچھی بیوی، اگر زیادہ پیسہ خرچ کر کے اچھا رشتہ مل رہا ہے خرچ کر دو. اچھے رشتے کا انکار، بعض دفعہ مہر زیادہ بول دیا لڑکی والوں نے، اب آپ کے پاس پیسے ہیں نہیں، میرا اب گھر کو بیچو فوراً پہلی فرصت میں، کرائے پہ آ جاؤ. اچھی بیوی مل جائے، خدا کی قسم یہ اپنے گھر سے کروڑا گنا، بولتے کیوں نہیں؟ بہتر ہے وہ جو آپ کو سکون دے گی، وہ ذاتی گھر میں سکون سے کروڑا گنا. کتنے لوگ ہیں ذاتی گھر میں رہ رہے ہیں، بیگم کی وجہ سے ڈپریشن کے مریض، ہارٹ اٹیک ہوا مر گئے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہم انی اعوذ بک من امرأۃ تشیبنی قبل المشیب، اے اللہ ایسی عورت سے پناہ مانگتا ہوں جو بڑھاپے سے پہلے بوڑھا کر دے. پتہ یہ چلا کہ اللہ نے عورت کو یہ پاور دی ہے، یہ طاقت دی ہے کہ آپ کو بڑھاپے کی طبی عمر کے پہنچنے سے پہلے پہلے کیا کر دے وہ، یہ اللہ نے صلاحیت دی ہے. خواتین کی تعریف کر رہا ہوں میں، بڑی بڑی اللہ نے خواتین کو صلاحیتیں دی ہیں، جن میں ایک صلاحیت یہ بھی ہے کہ آپ کی جوانی، بڑھاپے کی عمر 60 سال تھی، ریٹائرمنٹ کی عمر 60 سال تھی، اس نے 40 سال میں آپ کو ریٹائرمنٹ کے قابل بنا دیا، مینٹلی ریٹائر کر دیا اس نے. آپ آفس میں جا کے آپ نے استعفیٰ دے دیا، بھائی 60 سال تک میں انتظار، بولو نا بھائی نہیں کر سکتا. تو اس چیز پہ پیسہ خرچ کرو. سمجھ رہے ہو کہ نہیں؟ اپنی اولادوں کے لیے بھی اچھا رشتہ ملتا ہے، ریلیشن بنتا ہے بھائی نکاح سے، اس پہ پیسہ خرچ کرو. کرتے ہی نہیں. ابھی دیکھ لو نا، وہ میں نے پہلے ایک صاحب کے ذمہ لگایا رشتے کرانے کا نا، انہوں نے 10,000 روپے فیس رکھی، میرا اس میں کوئی وہ نہیں تھا بھائی. میں نے کہا آپ کی مرضی، فری میں کراؤ، کمیشن لے کے کراؤ، میری بلا صحیح، یا آپ جانو میرے پاس ٹائم نہیں ہے رشتے کرانے کا. انہوں نے 10,000 روپے رکھ دی فیس. انہوں نے کہا اگر کوئی ایکسٹرا آرڈینری اچھا ہوگا تو 1,00,000 روپے لوں گا. ان کی مرضی، جیسے جو چاہے کرے وہ. یعنی انہوں نے کہا کہ اگر کسی کی شادی میں نے کرائی ایسی جگہ جو بہت ہی اچھا رشتہ ہوا، لڑکی والوں سے 1 روپیہ نہیں لیا انہوں نے، لڑکے والوں سے، کہ اگر میں نے بہت اچھی جگہ نکاح کرا دیا تو پہلے بتاؤں گا کہ یہ رشتہ ہے، لیکن اس کے میں کتنے لوں گا؟ 1,00,000. تو انہوں نے جو مجھے رپورٹ پیش کی، ایسے ایسے کنجوس کمبخت جن کی آمدن ہے 1,00,000 روپے کما رہے ہیں ماہانہ، انہوں نے کہا 1,00,000 ہم دینے کے لیے تیار، حالانکہ رشتہ بہت اچھا، ان کو پسند بھی آ گیا. تو میں نے ان سے کہا کہ جو کمبخت جس کے پاس پیسے ہوں اور اس کو اچھا رشتہ مل رہا ہو اور اس پہ 1,00,000 روپے خرچ کرنے کے لیے تیار نہیں ہے، وہ اس قابل نہیں ہے کہ اس کی آپ شادی کرائیں. وہ بیوی کی قدر، جو کمبخت ابھی حصول کے لیے 1,00,000 روپے خرچ نہیں کر رہا تو اس کو روکنے کے لیے کہاں سے خرچ کرے گا؟ نہیں یاری بات میرا خیال ہے یار، کنجوسوں کا اس دنیا میں کوئی گزارا نہیں ہے. یاد رکھو ان کی قسمت ہے کہ وہ پٹتے رہیں اور موت تک پٹتے رہیں وہ. اور اگر آپ کے پاس نہیں ہے تو پھر معیار گراؤ اپنا. دنیا کا اصول ہے بھائی گوشت خریدنے کے پیسے نہیں ہیں تو گوشت والے کو جا کے مت بولو کہ قیمت کم کرو، آپ کدو کھا لو. آپ بولو اللہ نے مجھے گوشت کی صلاحیت نہیں رکھی، کوئی بات نہیں، دنیا میں بہت سے کدو کھا کے بھی زندہ رہتے ہیں. ابے کیا ہو گیا، غلط کہہ رہا ہوں کیا میں؟ لڑکی کا باپ تو آپ سے مہر زیادہ لے گا، اس کو پتا ہے میری بیٹی کی یہ خصوصیت ہے، ایجوکیٹڈ ہے، پڑھی لکھی ہے، خوبصورت ہے، کم عمر ہے، اس کا حق ہے کہ وہ بولے بھائی اس کے مہر میں زیادہ لوں گا، اس کا حق ہے. اس کو ترغیب دی جا رہی ہے سستے میں، یعنی دیکھیں اتنا مہر اسلام میں اچھا نہیں ہے، پسندیدہ نہیں ہے، دیکھیں ایکچولی. تو بھائی اسلام میں سخاوت بھی تو ہے نا. گاڑی پہ کم بہت تو اتنے پیسے خرچ کر رہا ہے، رکشے پہ اتنے پیسے خرچ کر رہا ہے، کھانے پینے پہ اتنے اڑا دیتا ہے. تجھے اگر اچھا رشتہ مل رہا ہے اس بیس پہ لڑکی والے تجھ سے زیادہ مہر مانگ رہے ہیں، یا جو نکاح کرانے والے ہیں وہ زیادہ کمیشن مانگ رہا ہے، تو اس میں کیسی کنجوسی بھائی؟ آپ بولو یار یہ تو اللہ آپ کا بہت بڑا احسان، اگر مجھے اچھی بیوی مل گئی اور میری زندگی بن گئی، 1,00,000 کے بجائے میں 2,00,000 روپے دوں گا آپ کو. آپ ایسے بولو، میں ایسے ہی بولتا ہوں، تبھی میری 3 ہوئی ہیں الحمدللہ. ایسے تھوڑی ہو گئی بیٹھے بیٹھے. میں نے کسی کے ذمہ لگایا کوئی اچھا رشتہ بتاؤ، انہوں نے کہا یہ رشتہ ہے لیکن وہ مہر زیادہ مانگ رہے ہیں. میں نے کہا اس ڈبل کر دو، اتنی جتنی استطاعت ہو. بعض جگہوں انکار بھی کیا، میں نے کہا بھائی ڈبل تو کر دو، لیکن پھر جو بچے پہلے سے ہیں پہلے ان کا حق ہے، ان کو تو کھلاؤ نا پہلے. نہیں یاری تو رہنے دیں، ایسا ہی رہیں جیسے ہے نا. بس اس پہ خوش. ذاتی مکان، میرا کوئی ذاتی مکان نہیں ہے، نہ ذاتی پراپرٹی ہے.
بنا بھی سکتا ہوں, اللہ بہت دے دے تو بنا لوں گا. میرے نام سے ممکن ہے کوئی کہے کہ فلاں پراپرٹی آپ کے نام سے, وہ پھر مجھ سے الگ میں ملے تو میں بتاؤں گا اس کی کیا کہانی ہے. تو ذاتی جو ہے نا, نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے نحوست کتنی چیزوں میں ہے؟ 3 چیزوں میں. گھر میں, گھر کا مطلب کیا ہے کہ ذاتی گھر ہے, بے شک ہوادار نہیں ہے, دھوپ روشنی کا انتظام نہیں ہے, ہے بھائی, کشادہ نہیں ہے. گھر کشادہ ہو, ہوادار ہو, دھوپ کا انتظام ہو, روشنی آتی ہو, یہ چیز, اور پڑوسی اچھے ہوں, یہ چیزیں نہیں ہیں. نہ کم بخت دھوپ کا کوئی انتظام ہے, گھر مرغی کا ڈڑبا لگ رہا ہے, 80 گز کے گھر میں 12 بچوں کو ایک کمبل میں ٹھونسا ہوا ہے بھائی, لیکن فخر اس پر ہے ذاتی گھر ہے. سرجانی ٹاؤن میں میرا, بولو نا, ذاتی گھر ہے. پاگل پنے کی علامت ہے. اللہ کے بندے کرائے پہ رہ لیتا, کیونکہ آپ کو یہ کہ یہ اینٹ آپ کی ذاتی ہو, اس کی آپ کی باڈی کو یہ چیز سمجھ میں نہیں آتی کہ یہ روشن دان آپ کا لگا ہوا, یہ پنکھا, باڈی کہتی ہے پنکھے سے ہوا مل رہی ہے کہ نہیں مل رہی ہے, باڈی کو دھوپ چاہیے نا. کیا ہو گیا بھائی, آپ کو پتا, میری ایک پنجاب یونیورسٹی کے ایک پروفیسر جو بہت ہی سینئر پروفیسر ہیں, انوائرمنٹ پہ ان کی یعنی مہارت ہے, جو انوائرمنٹ پہ جو ہے نا, PhD بھی کیا ہوا ہے انہوں نے, اور انوائرمنٹ پہ ان کے بہت مقالے بھی ہیں کہ ماحول انسان کی صحت پہ کیسے اثر انداز ہوتا ہے. انہوں نے بتایا, ایک میٹنگ تھی ان سے, انہوں نے کہا کہ اچھا, وہ مجھ سے ملنے کے لیے آئے تھے اسپیشلی, اور ملنے کے لیے اس پر آئے تھے کہ یہ جو آج کل خواتین نسل روکتی ہیں اور کہتی ہیں صحت خراب ہوگی, میں نے آپ کا بیان سنا ہے کہ نسل روکنے سے خواتین کہتی ہیں صحت اچھی ہوگی, زیادہ پیدا ہوں گے تو صحت خراب ہوگی. تو آپ کا میں نے بیان سنا ہے, میں آپ کو اپریشیٹ کرنے کے لیے آیا ہوں کہ میڈیکلی 100% درست ہے. نسل روکنے سے عورت کی صحت برباد ہوتی ہے, بچے پیدا کرنے سے برباد نہیں ہوتی, نیچرل ہے. تو لاہور میں اسپیشلی ملنے کے لیے آئے تھے, اس پہ اپریشیٹ کرنے کے لیے, کہ کہہ رہے ہیں کہ کرو, یہ ماحول نے جو ہے نا یہ سب لوگوں کو الو بنا دیا. تو وہ اس پہ کہہ رہے تھے کہ گھر میں دھوپ اور ہوا کا انتظام صحت کے لیے بے انتہا ضروری, روشنی آنی چاہیے گھر کے اندر. اور آج کورڈ گھر بنائے جا رہے ہیں, AC میں بیٹھے رہتے ہیں 24 گھنٹے, بیڑا غرق ہو رہا ہے صحتوں کا. تو خیر, تو گھر میں ان چیزوں پہ پیسہ خرچ کرے, بے شک کرائے کا ہو, کھڑکی کھولو تو ہوا آئے, سمجھ رہے ہو, روشنی آئے, اور کشادہ ہو, اسپیس ہو رہنے کے لیے. تو یہ پڑوسی اچھے ہوں, یعنی ماحول اچھا ہو ارد گرد کا. ایسا نہ ہو ایسے ایریا میں رہنا شروع کر دیا کہ بچے آپ کے چور بن رہے ہیں, سارا دن وہ پڑوسی بھی کے ابا چرس پیتے ہیں, وہ اس کے ساتھ جو پڑوسی رہتا ہے وہ ان کی بیٹی گھر سے بھاگی ہوئی ہے, پتہ ہی نہیں 1 ہفتے سے کہاں ہے. ادھر والے جو پڑوسی ہیں ان کی بیگم ابھی تک واپس نہیں آئی. تو ان چیزوں کا اثر کس پہ پڑتا ہے بھائی؟ آپ کی اولاد پہ پڑے گا نا. جب بچوں کو پتا چلے گا, آپ کی بیگم کو پتا چلے گا وہ تو ابھی تک واپس نہیں آئی, تو کوئی اتنا بڑا مسئلہ نہیں, میں 3 دن میں آ جاؤں گی, ٹھیک ہے نا, میں تو پھر بھی ان سے اچھی ہوں. تو یہ سب چیزیں کیا کرتی ہیں آپ کے گھر کے ماحول کو خراب. نیک لوگوں میں رہنا چاہیے, اچھے لوگوں میں, پڑھے لکھے لوگوں میں, اس کی بڑی ویلیو ہے, اس کا بڑا فائدہ ہوتا ہے. سخی لوگوں میں رہنا چاہیے کہ آپ کو کوئی پریشانی ہو تو وہ آپ کے کام آ سکیں. سمجھ رہے ہیں کہ نہیں سمجھ رہے ہیں؟ تو پہلے پیسہ خرچ کریں کھانے پہ, اچھی بیوی, اور پھر جب اچھی بیوی مل جائے اس کو روکنے کے لیے بھی اس پہ پیسہ خرچ کریں. کنجوسی کی وجہ سے اگر آپ کی بیوی آپ سے بھاگ گئی تو یہ آپ کا ذاتی گھر, یہ آپ کے کچھ کام نہیں آئے گا. تو اگر کرائے پہ رہ لیں, لیکن بیگم سے کہیں کہ بیگم اچھا کھائیں گے, اچھا پہنیں گے, اچھی سواری رکھیں گے, سوئٹزرلینڈ جائیں گے گھومنے کے لیے, پھر اگر پیسے بچ گئے ذاتی گھر بھی بنا لیں گے. بیگم کو یہ باتیں سمجھ میں آئیں گی نہیں, لیکن انشاءاللہ اس پر عمل کریں گے, ریلیشن کیا ہو جائے گا؟ بولو نا بھائی. اچھا اگر ذاتی گھر بنا لیا, نہ اچھا کھلا رہے ہیں نہ اچھا پہنا رہے ہیں, تو وہ 3-4 دن تک تو اس کو احساس ہوگا میرا ذاتی گھر ہے, اس کے بعد وہ یہ بھول جائے گی, ٹھیک ہے نا. پھر روز روز لڑائیاں ہوں گی, کمبد ڈبو کے مفتی صاحب کا بیان سن لیا, بٹ ڈبو کے کھانے کا اپنا مزہ ہے, ٹھیک ہے نا, اسی پہ ٹرخا رہا ہے. نہ علاج کے پیسے ہوں گے, نہ تعلیم کے پیسے ہوں گے. تو 3 چیزوں پہ خوب پیسہ خرچ کرو, خوراک اور شادی پہ خرچ کرو پیسہ, اور سواری اچھی ہونی چاہیے,
اور گھر اچھا کا مطلب بے شک کرائے کا ہو مگر کھلا ہوادار. اس کے بعد اگر آپ کی بچت ہے تو بھی میں اس سے پہلے ایک اور چیز کہتا ہوں کہ ذاتی گھر بنانے کے بجائے وہ پیسے سے پراپرٹی خریدو بیچنے کے لیے. سمجھ رہے ہو؟ اس میں پروفٹ زیادہ ہے. بڑے بڑے تاجر ہم نے دیکھے کرائے پہ رہتے ہیں, جتنا پیسہ گھر کے میں وہ تجارت میں انویسٹمنٹ کرتے ہیں, کہتے ہیں اس سے ڈبل کر لو بھائی, کیونکہ گھروں کی قیمتیں اتنی اسپیڈ سے نہیں بڑھتی جتنی پراپرٹی سے پروفٹ آنا شروع ہوگا. تو آپ نے جو ڈیفنس میں 1000 گز کا بہترین بنگلہ کرائے پر لیا ہوا ہے تو 2 بنگلے رینٹ پر لے لو آپ اور انہیں ملا کے فٹ بال کا میدان بنا دو. ایک مثال دے رہا ہوں کہ حقیقت نہ سمجھیں اس کو, یعنی اس سے بھی لگژری گھر لے لو آپ رینٹ پر. سمجھ رہے ہو؟ اور جب کوئی غربت کا تانا دے ہائے تم تو ساری زندگی اپنا پلاٹ نہیں بنا اپنا مکان نہیں بنا سکے, لوگ اس غربت کے تانے سے بھی ڈرتے ہیں. تم تو رینٹ پہ رہتے ہو, آپ بولو میرے بحریہ ٹاؤن میں 10 پلاٹ ہیں, زیادہ